ٹریفک قوانین کی پابندی بہت ہی ضروری چیز ہے۔ آپ غور کیجئے گا جتنے ملکوں نے بھی ترقی کی ہے نا، انہوں نے سب سے پہلے سڑک کے قوانین سخت کیے، کیونکہ آپ گھر میں 2-4 لوگوں کی تربیت کر لیں گے، آپ کے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ 400-500 لوگوں کی تربیت کر لیں گے، لیکن سڑکوں کے اوپر معاشرہ روز لاکھوں کی تعداد میں آتا ہے۔ اس لیے کسی بھی ملک میں آپ لوگوں کے اندر اگر قوانین، شعور اور پاسداری دیکھنا چاہیں نا، تو اس کا پتہ آپ کو وہاں کے ٹریفک قوانین کی پابندی سے لگے گا۔ یہ ابھی ایک UN کی رپورٹ شائع ہوئی ہے، اس میں انہوں نے بتایا کہ سالانہ 13 لاکھ افراد ٹریفک حادثات میں اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ 5 کروڑ لوگ ہیں جو معذور ہوتے ہیں، اور تقریباً بہت بڑی تعداد ان میں جو پھر جسمانی معذور بھی ہو جاتی ہے۔ پاکستان کے 2021 کے اعداد و شمار بھی دیکھ لیں، چاروں صوبوں میں لاکھوں افراد بیچارے ٹریفک حادثات کی وجہ سے اپنی جان سے گئے ہیں۔ اسی لیے آپ سوچیں نا کبھی کہ یہ شہری قوانین جو ہیں یہ کیوں بنتے ہیں، چالان کیوں ہوتے ہیں، ملک کی چھوٹی بڑی شاہراہوں پر یہ قوانین کیوں بنتے ہیں، یہ کروڑوں روپے لگا کر جو سیف سٹیز کے سسٹم لگائے جاتے ہیں شہر میں، یہ کیوں لگتے ہیں؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ حادثات سے انسانی قیمتی جانوں کا ضیاع کو روکا جائے، بس۔ اور جب ہم میں سے کوئی بھی ٹریفک قوانین کو ہلکا جان کر اسے توڑتا ہے نا، تو یاد رکھے وہ اپنی اور دوسروں کی جان کے لیے بہت بڑا خطرہ بنتا ہے۔ اسی لیے چند سال پہلے آپ اگر دیکھیں، سعودی عرب کے علماء نے بھی فتویٰ دیا کہ یہ جو ٹریفک سگنلز کی خلاف ورزی ہے یہ حرام فعل ہے، کیونکہ اس کی خلاف ورزی سے کسی انسان کا قتل ہو سکتا ہے۔ اور بالکل صحیح بات ہے، اگر آپ غور کریں تو اگر ایک انسان کی غلطی کی وجہ سے دوسرے شخص کا حادثے میں جان سے چلے جانا ہو جائے تو یہ قتل کے مترادف ہی ہے۔ اس لیے اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ اگر کسی ایک انسان نے کسی دوسرے انسان کی جان بچائی تو اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ تو اگر جس کی غلطی سے کسی دوسرے شخص کی جان چلی جائے تو پھر اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے سڑکوں کے اوپر، اور بہت لحاظ رکھیں قوانین کی پاسداری کا، یہ شعور پیدا کریں اپنے قوانین کی پاسداری کے لحاظ سے کہ آپ لوگ جب سڑکوں پر ہوں تو آپ اپنی اور دوسروں کے لیے جان کا خطرہ مت بنیں۔ آپ اس کو اس پیرائے میں بھی سوچیں، یہ جو مصروف شاہراہوں کے اوپر چند سیکنڈز یا 1-2 منٹ کا تحمل ہے، یہ دراصل قومی شعور اور ذمہ داری کا پتہ دیتا ہے۔ اب باہر کے ممالک میں چلے جائیں، آپ کو کبھی ٹریفک بے ہنگم نظر نہیں آئے گی۔ وہاں پر تو یہ جو سگنلز کی خلاف ورزی ہے یہ انسانی جرم جیسا گھنونا جرم سمجھا جاتا ہے۔ وہاں پر مزے کی بات یہ ہے کہ ڈاکو سے زیادہ برا اور ناقابل اعتبار شخص اس کو سمجھا جاتا ہے جو ٹریفک سگنلز کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ہمارے UK کے ایک دوست ہمیں بتایا کرتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ ایک مصروف شاہراہ سے گزر رہے تھے تو انہیں بوجہ مجبوری اپنی حد سے زیادہ رفتار کو تیز کرنا پڑا۔ ایک مقررہ حد ہوتی ہے نا سڑک کے اوپر کہ آپ 60 سپیڈ 70 سپیڈ، تو اس مقررہ حد سے ان کو رفتار تھوڑی تیز کرنی پڑ گئی۔ جب انہیں گرفتار کر جج کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے بس شکوہ کر دیا کہ وہاں تو دیگر گاڑیاں بھی بڑی تیز چل رہی تھی اور میں بوجہ مجبوری ہی اپنی مقررہ حد سے تھوڑی سی گاڑی کو تیز کیا تھا، تو مجھے کیوں گرفتار کیا گیا جبکہ باقی گاڑیاں بھی تیز چل رہی تھیں؟ وہاں جج کا آنسر بڑا زبردست ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو قانون کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا ہے، آپ کو اس وجہ سے بری ذمہ نہیں کیا جا سکتا کہ باقی گاڑیاں بھی تیز آ رہی ہیں۔ آپ اپنی گاڑی کی رفتار کو حد میں رکھ کر اپنی پچھلی والی گاڑیوں کو بھی حد میں رکھ سکتے تھے، تو اس لیے جو آپ کو سزا دی جا رہی ہے وہ آپ کی غیر ذمہ دارانہ رویے پر دی جا رہی ہے۔ قوانین پر جہاں بھی سختی سے عمل کیا جاتا ہے نا، وہاں آپ ٹریفک حادثات کی شرح میں واضح کمی پائیں گے۔ اب یہ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارہ وہ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، اس کی سفارش پر پوری دنیا میں ٹریفک حادثات کی کمی کے لیے 2030 تک کا بڑا منصوبہ بنایا ہے انہوں نے۔ ہمیں صرف ایک بڑی سوچ کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانا ہے بس، کہ مومن وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا محفوظ رہے۔ اس لیے میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، جب بھی اب سڑکوں پر نکلیں، خدا را تحمل مزاجی کا مظاہرہ کریں، ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کریں، اپنے لیے بھی ایزی رہیں اور دوسروں کو بھی آسانیاں فراہم کریں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں، دوسروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔